بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے دین کی بات پر جمع کرنے کی توفیق فرمائی ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے دعوت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچ جاوے اور لوگ جو ہیں اللہ کے نبی کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگیاں تھی اس کو سمجھنے والے بن جاوے، جاننے والے بن جاوے۔ جو امت بہت غافل پڑی ہیں جو اس کو جانے گی اور اس کو عمل کرے گی اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اللہ ہم سب کو جو ہے دنیا میں ہی جنت کی مزہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب جو ہے اس کو جتنا جانیں گے، جتنی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہم سے ہماری سوچ سے زیادہ، ہم جتنا سوچتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم کو عطا کریں گے۔ جو ہے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے درس کا حیات الصحابہ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے ہم تو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور کافی ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ اس کی جو ہے آپ سند بھی بتائیں تو میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم نے جو ہے شروع میں ہی جیسے انٹروڈکشن بتا دیا ہے اور جیسے آپ جانتے بھی ہیں کہ ساری چیزیں ہم نے حیات الصحابہ سے لی گئی ہے اور یہ حیات الصحابہ کا ہی درس چل رہا ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ چلے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں اس دنیا کی لذتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے کہنے پر لذتوں کے یہ سامان تیار ہو سکتے ہیں۔ جوان بکروں کے بال صاف کر کے ان کو بھون لیا جائے اور میدے کی اچھی روٹیاں پکا لی جائیں اور ڈول میں کشمشوں کو پانی میں ڈال کر اتنی دیر تک رکھا جائے کہ چکور کی آنکھ جیسے رنگ کا صاف ستھرا مشروب تیار ہو جائے اور پھر ہم ان تمام چیزوں کو کھا لیں۔ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے، یہاں نہ ملے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن رکھا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بشرا والوں کے وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے روزانہ ایک روٹی توڑ کر لائی جاتی ہے اور وہ کبھی اسے گھی سے، کبھی تیل سے، کبھی دودھ سے کھا لیتے ہیں، کبھی دھوپ میں سکھائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی لائے جاتے جو پانی میں ابلے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا لیکن بہت کم۔ وہ ہمیں یہی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو میں تم سب سے زیادہ اچھا کھانے والا اور تم سب سے زیادہ ناز و نعمت کی زندگی گزارنے والا ہوتا۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت، یہ دو چیزیں ہیں، گوشت سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے، سے بھنے ہوئے گوشت سے چپاتیاں اور رائی کی چٹنی کو نہ جاننے والے نہیں ہوں، لیکن میں انہیں جان بوجھ کر استعمال نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ ایک قوم کو ان کے کیے ہوئے غلط کام پر شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم لوگ امیر المومنین سے بات کر لو کہ وہ تمہارے لیے بیت المال سے کچھ کھانا مقرر کر دیں
جسے تم کھا لیا کرو تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ اپنے لیے وہ کھانا پسند نہیں کرتے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کا کھانا ایسا اچھا اور مزیدار نہیں ہے جسے کھانے کے لیے کوئی آ جائے۔ ہم لوگ ہرے بھرے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے امیر ایسے ہیں کہ لوگ شوق سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا کھانا ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ خوب کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں مقرر کر دیتا ہوں۔ صبح کو 1 بکری اور 1 بوری پکا لیا کرو، پھر خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ، اور پھر حلال مشروب منگا کر پہلے خود پیو، پھر اپنے دائیں طرف والوں کو پلاؤ، پھر اس کے ساتھ والے کو، پھر اپنے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے ہی شام اور دوسری بکری اور دوسری بوری پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھاؤ اور پلاؤ۔ اور غور سے سنو، تم لوگ عام لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جاوے اور ان کے اہل و عیال کو کھلاؤ، کیونکہ اگر تم لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو اس سے ان لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گے اور ان کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم، اس سب کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جس گاؤں سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں لی جائیں گی وہ جلد اجڑ جائے گا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کھجور اور گھی کے حلوے کے ٹوکرے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جسے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ دن کے شروع سے لوگوں کی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ جب آپ فارغ ہو کر گھر آ جایا کرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جایا کرے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرے کو کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ اے عتبہ، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے ہر مسلمان کو ایسا ایک ٹوکرا حلوے کا دیا ہے؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین، میں اگر قبیلہ قیس کا سارا مال بھی خرچ کر دوں تو بھی یہی نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹوکرا بھیج دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو مجھے تمہارے حلوے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں سخت روٹی اور سخت گوشت کے ٹکڑوں سے بنا ہوا سرید تھا۔ ہم دونوں نے اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے ساتھ اسے بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ میں کوہان کی چربی سمجھ کر ایک سفید ٹکڑے کی طرف ہاتھ لگاتا بڑھاتا تو اسے اٹھانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ تو پٹھے کا ٹکڑا ہے، اور میں گوشت کے ٹکڑے کو چباتا رہتا، لیکن وہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اسے نگل نہ سکتا۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی تو میں گوشت کے اس ٹکڑے کو منہ سے نکال کر پیالے اور دسترخوان کے درمیان چھپا لیتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبیذ کھجور کا کشمش کا شربت کا ایک بڑے پیالے سے منگایا جو سرکہ بننے والا تھا اور مزیدار نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، پی لو۔ میں اسے پینے لگا لیکن حلق سے نیچے بڑی مشکل سے اترا۔ پھر انہوں نے یہ پیالہ مجھ سے لیا اور اسے پی گئے اور فرمایا، اے عتبہ، سنو، ہم روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس کی چربی اور اچھا گوشت باہر سے آنے والے مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس کی گردن
आले उमर को मिलती है, वह सख्त गोश्त खाते हैं और यह बासी नबीज़ इसलिए पीते हैं ताकि वह नबीज़ पेट में जाकर इस गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके हज़म कर दें और यह गोश्त हमें तकलीफ़ न दे सकें। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी के घर तशरीफ़ ले गए, आपको इस प्यास लगी हुई थी, आपने एक आदमी से पानी मांगा, वह शहद ले आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि यह क्या है? उसने कहा शहद है। उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम, शहद पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरत में से नहीं है, बल्कि यह तो मज़े लेने की चीज़ है, इसलिए शहद उन चीज़ों में से नहीं होगा जिनका क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीने के लिए पानी मांगा, एक साहब ने शहद मिला कर ले आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह है तो बड़ा मज़ेदार, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अल्लाह ताला एक कौम की यह बुराई बता रहे हैं कि वह अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में लग गए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। इसलिए मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियों का बदले हमें दुनिया में मिल जाए और उसका पानी को न पिया। अल्लाह हम सब को जो है कहने सुने से अमल की तौफीक फरमाए कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आदत शरीफ़ा थी, अखलाक शरीफ़ा थी, आप किस तरह से जो हैं मुसलमानों की फ़िक्र करते थे और मुसलमानों को किस अंदाज़ में खिलाया करते थे और ख़ुद अपने आप को क्या खाते थे, ये हम सबको जो हमने सुना। अल्लाह ताला हम सबको भी जो है तक़वी की नसीब अता फरमावे और हम सबको जो है अखलाक उमर ज़मानों के जैसा अखलाक हमारी ज़िंदगी नसीब फरमावे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ फरमाए। ये दूसरों तक पहुँचाकर हम इसको भी जो है दूसरों को जो है दीन की समझ पैदा करने वाले बनाने में हमारा भी हिस्सा लग जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस सिलसिला हम जो है जारी रख सकें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला गैरुक व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।